ایک طالب علم کو امتحان کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے، امتحان کی تیاری کے لیے کیا کیا اقدامات اسے اٹھانے چاہیے، کن کن امور پر اسے خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ تو یاد رکھیے، امتحانات کی تیاری کے حوالے سے اور اس امتحان میں بھرپور کامیابی حاصل کرنے کے لیے، نمایاں کامیابی کا صحرا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے ان باتوں کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے کمزور اسباق کی فہرست بنا لیں۔ کمزور اسباق کی فہرست بنانے کے بعد ان اسباق کو خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر خود نہ سمجھ سکے، اپنے استاذ مکرم سے، استاذ محترم سے ان اسباق کے سمجھنے میں وقت لے اور استاد محترم کی خدمات حاصل کریں۔ کسی بڑے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر، جو بڑی کلاس کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ان کمزور اسباق کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں، افہام و تفہیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ امتحان کی تیاری کے دوران ہر وقت باوضو رہے، کہ باوضو رہنے سے اس کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، اور اسی دوران وہ اسی غرض اور اسی حاجت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کر سکوں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر کے دعا مانگے، اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگے۔ اس لیے کہ الدعاء سلاح المؤمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ اور امتحان کی تیاری کے دوران کثرت کے ساتھ اپنے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، کہ درود و سلام پڑھنے سے اسے بہترین یادداشت اور قوت حافظہ نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، بھولے ہوئے اسباق بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ کم از کم امتحان کی تیاری کے دوران 24 گھنٹوں میں 6 سے 8 گھنٹے اچھی طرح بھرپور نیند اسے لینا چاہیے، تاکہ اس کی صحت میں خلل واقع نہ ہو۔ اور حافظہ کی کمزوری سے بچنا چاہیے، حافظہ کی کمزوری کے لیے وظائف کا اہتمام بھی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی ادویہ کسی حکیم ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان کا استعمال بھی کرے۔ اگر خمیرہ، گوزبان، سادہ یا امبری جو بھی لے سکتا ہے اسے لے لے، امتحان کے دوران اس کا استعمال کرے۔ اور نسیان سے اپنے آپ کو بچائے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے آفت العلم النسیان، کہ علم کی آفت اور مصیبت جو ہے وہ علم کا بھول جانا ہے، نسیان کا لگ جانا ہے۔ حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے حافظہ کو بچانے کے لیے یہ گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ النسیان من العصیان، کہ نسیان عموماً گناہوں سے لگتا ہے۔ کہ ایک بزرگ نے کسی استاد سے پوچھا تو استاد صاحب نے کہا حافظے کی کمزوری کی شکایت کرنے سے پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ جب گناہوں سے بچاؤ گے تو تمہارا حافظہ کمزور ہونے سے بچ جائے گا، محفوظ رہ جائے گا۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور انہماک اور توجہ کے ساتھ اپنے اسباق کی تیاری میں لگا رہے، انہیں لکھنے کے ساتھ یاد کرے، رٹنے والے اسباق کو رٹا لگائے، سمجھنے والے اسباق کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اسباق کس طرح تیار کروں؟ چونکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا، وہ قرآن، حدیث اور عقائد کا تکرار کیا کرتے تھے، آپس میں بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اسباق کا تکرار کیا کرتے تھے۔ تو حافظہ کی جب شکایت کی، اسباق کے یاد کرنے کی جب گزارش کی بارگاہ رسالت میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھنے کی طرف اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد حاصل کر، یعنی اسباق لکھ لے، لکھنے کے بعد انہیں یاد کر۔ اور ہمارے اسلاف میں، بزرگان دین میں، محنت، جان فشانی، لگن، توجہ اور پوری یکسوئی کے ساتھ اسباق کو تیار کرنے کے کئی مثالیں موجود ہیں اور واقعات موجود ہیں۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہتے تھے، آپ رات کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ ایک حصے میں عبادت کرتے، ایک حصے میں آرام کرتے، اور رات کے ایک حصے میں اسباق تیار کرتے، مطالعہ کیا کرتے تھے۔
محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تو شب و روز مطالعہ کتب کے اندر محو رہتا تھا، مطالعہ کتب کے اندر مگن رہتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ میرے والد گرامی مجھے کہا کرتے کہ بابا سو بھی جایا کرو، تم سوتے ہی نہیں ہو۔ فرماتے ہیں زمانہ طالب علمی کے اندر مجھے پتہ نہیں تھا سیر کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کھیل کود کیا ہوتی ہے۔ طلباء کھیل کود کے لیے نکل جاتے، سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے، میں سیر سے بھی واقف نہ تھا کہ سیر ہوتی کیا ہے، میں کھیل کود سے بھی واقف نہ تھا کہ کھیل کود ہوتا کیا ہے۔ ہر وقت مطالعہ کتب میں اور پڑھنے میں لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت مطالعہ کر رہا تھا تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ بیٹا سو جاؤ، اب آرام کرو۔ تو میں لیٹ گیا۔ جب میرے بابا جان آرام کرنے کے لیے لیٹے، وہ سو گئے، میں پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور مطالعہ کتب میں مصروف ہو گیا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطالعہ کتب میں مگن اور محو ہونے کا عالم یہ تھا کہ بسا اوقات ساتھ میں رکھے ہوئے چراغ کی وجہ سے میرے ابرو کے بال جل جاتے، سر کے بال جل جاتے، میرا امامہ جلس جاتا، مگر مجھے پتہ بھی نہ چلتا، میں مطالعہ کتب کے اندر اس قدر مصروف ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، ہمارے اسلاف کس قدر محنت کرتے تھے۔ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج ان کا نام ثریا کی طرح چمک رہا ہے، چاند سورج کی طرح روشن و منور ہے کہ صدیاں گزر گئیں، آج ہم ان کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کاش کہ آج کے طلباء بھی اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی علم دین کے لیے محنتوں کو دیکھیں، ان کی جان فشانی کو دیکھیں، تو اسی طرح اپنے وقت کو ترتیب دے کر وقت کو ضائع کرنے سے بچاتے ہوئے امتحان کی تیاری بھی کریں اور اعلیٰ نمبروں سے کامیابی بھی حاصل کریں۔